صاحب عرفان کی خدمت میں مظہر العجائب کے ولیات کی آمد پر دلی مبارکباد پیش خدمت ہے. خیر مبارک. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے لمحے بات چلے ہر چہرہ جشن کا آئینہ لگنا چاہیے. ہر صفحہ رخسار آیت مقدس کی تفسیر بنے. ہاں، اور ہر پیشانی لوح محفوظ سے اپنا حصہ وصول کرے. خدا کے خانہ داد کے گھر کی پہلی خوشی ہے آج. جیتے رہو. سورہ آراف سے آیت پڑھنے لگا اور 1 منٹ کے بعد ہی میں اپنے مقصد کی طرف روانہ ہوں انشاءاللہ. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کہتے ہیں میرے کچھ اسماء حسنى ہیں. حسین نہیں، احسن کی تانیث ہے حسنہ. جیسے اکبر کی کبرا، اصغر کی صغرا، ایسے احسن کی حسنہ. حسین ترین نام ہے میرے. براہ راست مجھ تک نہ آنا. فادعوہ بہا، جب بھی مجھے پکارنا ان اسماء کے ذریعے پکارنا. بدتمیز ختم کر دی میں نے. ہاں، اپنی بات کو مربوط کرنے کے لیے میں نے آج پڑھی تھی. پتہ نہیں کتنے آئمہ کا فرمان ہے کہ نحن واللہ الاسماء الحسنى. اللہ کی قسم اس کے اسماء حسنى ہم 14 ہیں. تو یہ گھرانہ ہے اسماء حسنى کا. وہ کیا ہوگا جو ان حسنى میں حسن ہے. خریدار ہے میرے سامنے. تو اگلا جملہ بغیر کسی رعایت کے میں بولنے لگا ہوں. دنیا میں پہلی بار اللہ نے اپنے جمال کو بے نقاب کیا ہے حسن کی صورت میں. چھلکتا تھا رخسار حسن سے. انہیں سینکڑوں کتابوں میں پڑھا ہے کہ کبھی کبھی حرم سرا کے باہر اگر میرا امام کرسی پہ تشریف رکھتا، جو ادھر سے جا رہے ہوتے وہ ادھر رک جاتے، جو ادھر سے آ رہے ہوتے وہ ادھر رک جاتے، گلیاں بند ہو جاتی، کاروبار معطل ہو جاتے. حتیٰ کہ سرکار ایک دفعہ حج پہ تشریف لے گئے. کنعان کا قافلہ آیا ہوا تھا اور کنعان وہ سرزمین ہے جہاں یوسف پیدا ہوا. میں حضرت ایک لفظ کا کہنے لگا ہوں اور کہنے حرامزادوں کے لیے لگا ہوں. جو طواف کر رہے تھے انہوں نے طواف چھوڑ دیے. جو حجر اسود کو چوم رہے تھے وہ واپس پلٹ پڑے. کنعان والے کھڑے اونٹوں سے ماتھے کے بن گئے کہ ہیں جب مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھیں یہ کہاں تھا. حتیٰ کہ میرے مولا کو خیمے میں جانا پڑا.
تاکہ لوگ حج کر سکیں. میں کہہ کے گزر گیا جو رہ گئے ہوں میری انگلی پکڑو. جس علی کے بیٹے کے جلوے کے سبب کعبے کا حج رک جائے اور دین باطل نہیں ہوتا، وہ علی تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے. دو تین چہرے مرجھائے ہوئے ہیں جی. جنت کا پہلا سردار آیا ہے آج. دو سردار ہیں جنت کے اور ان میں کا بڑا سردار ہے یہ. تو جنت میں اس کے لیے آیا ہو. تم تو اولاد آدم ہو یا آدم کو کہیں اور ٹھہرانا، ورنہ آدم بھی ان کا بھی آیا ہوگا. جنت میں جس نے بھی رہنا ہے جوان بن کے رہنا ہے. 2500 سال عمر ہے حضرت نوح کی، وہ بھی 18 سال کے ہوں گے وہاں. اور تمام جوانوں نے جنت کے سردار یہ دونوں بھائی ہیں. وہ سردار آج تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک نبی جن کی رعایا ہے. سمجھ میں آ رہی کوئی بات یا نہیں؟ ہاں تو دیکھیں رسول ان کا ذہن بہت آج نہیں، لیکن دونوں بھائیوں کو کبھی نماز میں اوپر بیٹھ جاتے ہیں سر نہیں اٹھاتا. اور اس کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں. حسین کا انداز یہ تھا کہ وہ سر اٹھانے نہیں دیتا تھا. حسن بھی سوار ہو جاتے تھے کبھی اور رسول ایک ہاتھ سے پیچھے یوں حسن کو پکڑ کے اٹھتے تھے، ایک ہاتھ دیکھ کے. قیام میں بھی حسن کو اٹھایا ہوا، رکوع میں بھی حسن کو. ایک ہاتھ سے قنوت پڑھتے تھے، ایک کے ساتھ تو حسن کو سنبھالا ہوا ہے. ان کو سوچے گا، ان کے لیے تو دین اور عبادت کی سرحدیں مقرر کرے گا. اٹھائے سجدے میں شامل. اب رسول نے رکوع قیام میں، قنوت میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، پانچوں ارکان میں علی کے بیٹے کو اٹھا کے دنیا کو بتا دیا جاہلو، جس کے چھوٹے بچے نماز کے ہر رکن میں شامل ہیں، علی کہاں شامل ہوگا؟ اور ویسے تو جانتے ہو ٹھیک ہے، کیونکہ اچھی طرح یاد ہے مجھے، میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں. اب جنہوں نے پہلے نہیں سنا آج تو وہ جان ہی لیں گے. آیا کس وقت ہے تمہارا یہ امام دنیا میں؟ ظہر کی نماز بی بی اسد پڑھ چکی تھی اور یہ صرف میری کتابوں کی گواہی نہیں. ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک عورت نے پوچھا تھا کہ سکینی بنت محمد رسول کی بیٹی کی کوئی صفت بیان فرمائیے. میں نے کہا معقول فی حقھا صلت الظہر وولدت الحسن وصلت العصر. کہا میں اس بی بی کے بارے میں کیا کہوں؟ ظہر پڑھنے کے بعد حسن آیا، عصر پڑھ رہی تھی. تو ظہر کے بعد عصر سے پہلے یعنی ان دو نمازوں کے درمیان آیا ہے میرا مولا.
مصلحت کو بھی دیکھ رہا ہوں، بھارت کہوں گا ضرور صاحبان اشارت کے لیے، جس مسلک سے تمہارا تعلق ہے جا کے پوچھ کے آنا کل اپنے علماء سے کہ پہلی واجب نماز کون سی ہے؟ ظہر۔ جب نماز واجب ہوئی، پہلی نماز رسول نے ظہر پڑھائی ہے اپنی امت کو، تو پہلی واجب نماز کے بعد دوسری واجب نماز سے پہلے انہوں نے اپنی آمد کے انداز میں بتا دیا ہے جی نماز ہوتی ہے، ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں، نماز ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ کیا شخصیت ہوگی یہ؟ ایک بات تو برداشت کرو گے؟ ابھی حضرت کی اور ہماری بات ہو رہی، بے شک کوئی بندہ شیعہ کے گھر پیدا ہو، شیعہ کے گھر مر جائے، شیعہ ہو کے مر جائے، اگر زندگی کے کسی موڑ پر اس گھر کی کوئی فضیلت سن کر کہے یہ نہیں ہو سکتا، بس وہ کافر بھی ہے، جہنمی بھی۔ بالکل بغیر لگی لپٹی کے میں کہہ رہا ہوں، ہاں ہاں بے شک ماتم کرتے ہوئے مر جائے، ان کا جشن مناتے ہوئے مر جائے، علی اسے اپنا شیعہ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ جب تم نے کسی فضیلت کا انکار کیا، تم نے اس فضیلت کو ان سے بڑا سمجھا۔ ہاں، اور فضیلت تو کیا، کوئی حقیقت ان سے بڑی نہیں سوائے اللہ کے۔ ہاں، ان کے لیے بھی وہ تیرے زمانے کے زندہ اور موجود امام نے جو توقیف بھیجی ہے کہ ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ رجب کے مہینے میں یہ دعا پڑھا کریں، اس میں یہ ذکر کرے ہیں امام نے، اللہم لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک و خلقک، پڑھنے والے تیرے اور ہمارے درمیان اور کوئی فرق نہیں، بس اتنا کہ تو ہمارا خالق ہے۔ اسی میں پوری کائنات بند ہے، بس تو ہمارا خالق ہے، یہی فرق ہے تیرے اور ہمارے درمیان، باقی جو تو ہے وہ ہم ہیں۔ اب جو جملہ میں کہنے لگا ہوں سر اٹھانا، یہاں لکھتا ہوں تو اس کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچا، تمہیں کچھ حسن کا تصور سمجھ میں آئے گا۔ ان کی حقیقت تو آدم نہیں سمجھ سکتا، میں کیا سمجھاؤں گا، آپ کیا سمجھیں گے؟ ہاں، تصور، کوئی پرچھائی، کوئی شبد، کوئی عکس وہ ضرور محسوس ہوگا۔ عیسیٰ کا ذرا بڑا معجزہ مردے زندہ کرنا ہے، کچھ صدیوں کا مرا ہوا ہے، ٹھوکر ماری مردہ کھڑا ہو گیا، شہر نظم پڑتا۔ اتنے لوگ، بے شک اتنے لوگوں سے، تم میں سے ایک ایک بندہ ایک ایک سے پوچھے اور اسی طرح بات بڑھتے بڑھتے کروڑوں تک چلی جائے گی۔ چار واقعات کسی ضعیف روایت میں دکھاؤ، کسی کمزور روایت میں دکھاؤ کہ عیسیٰ نے کبھی کسی نبی کو زندہ کیا ہو۔ عرب نہیں ملتا، بشر زندہ کرتا رہا ہے عیسیٰ۔ آل محمد کا نمک کھا کے آل محمد پہ خرا دینا آسان ہوئے، لیکن جب عقل سوچتی ہے تو دانتوں پر سینہ بہتا ہے۔ سر میری آنکھوں میں آگے ڈال، میں آل محمد کی بات نہیں کر رہا، میں محمد مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا، میں 14 کی بات نہیں کر رہا،
رسول کے دروازے کا خاک روب ہے سلمان، سلمان نے نبی کو قبر سے اٹھایا۔ رسول نے حضرت کہا فرمانے پوچھا تو سرکار میں کب کروں گا؟ کہا جب تجھ سے مردے بولیں گے۔ مدائن کی گورنری کے دوران بیمار ہوئے، اپنے نوکر آزاد سے کہا مجھے پکڑ کے ذرا قبرستان لے چل، لگتا ہے موت آ گئی۔ ایک قبر میں گیا، سفید سر سفید ریش مردہ، مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پوچھا سلمان نے کون ہے تو؟ سام بن نوح۔ سام بن نوح نبی ہے، رسول ہے، حجت ہے۔ عیسیٰ نبی ہو کے نبی نہیں اٹھا سکا، ان کا خاک رو نبی کو عالم ملکوت سے واپس بلا رہا ہے۔ اب بس میں نے جو کہنا ہے وہ آ گیا ہوں، اسی حقیقت پہ کہنے لگا ہوں۔ ایک وفد آیا ہے میرے مولا حسن کے پاس، مولا امیر کے پاس۔ آپ حجت ہیں؟ تو میں ازل سے آپ ویسے ہی حجت ہیں جیسے آپ کا بابا علی حجت تھا، میں ویسے ہی حجت ہوں۔ کوئی دلیل؟ فرمایا ان ارأیتکم علی حل تعرفونہ، اگر میں علی تمہیں بلا کے دکھا دوں۔ علی کو تو پہچانتے ہو؟ حیرانوں کو کہتے ہیں علی نے تو دنیا چھوڑ دی، وہ تو عالم ملکوت میں ہے، وہ کیسے دکھاؤ گے؟ فرمایا جو میں نے کہا اس کا جواب دو۔ پہچان لو گے میرے بابا کو؟ پہچان لیں گے۔ فرمایا ارفعوا الستر، کمرے کا یہ پردہ ہٹاؤ۔ دیکھا تو سامنے کرسی پہ خیبر شکن بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا چونکہ علی اٹھے میں کرسی سے اٹھا، حسن کے اس فعل کی تعظیم کے لیے اٹھا، تو ابھی میرے پنڈی کے سامعین کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جو بشر کو ملکوت سے واپس بلائے وہ عیسیٰ ہوتا ہے، جو نبیوں کو واپس بلائے وہ سلمان ہوتا ہے، جو علی کو واپس بلائے وہ حسن ہوتا ہے۔ کیا علی نے رسول کو بلایا تھا؟ مثالیں ہی دو ہیں اپنے سے بڑی حجت کو بلانے کی۔ کیا علی نے رسول بلایا؟ نہیں پتا، مسجد قباء میں بلایا تھا، رسول کے ظاہری انتقال کے بعد بلایا تھا۔ کسی سے علی نے کہا نا ایسا تم نے کیوں کیا؟ مجھے رسول نے کہا تھا۔ فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ یاری کیسے پوچھیں گے؟ رسول تو وفات پا چکے۔ تو میں تو میرے ساتھ چل، مسجد قباء میں گئے، ممبر میں رسول بیٹھے ہیں۔ رسول اب نہیں، ہر چہرہ الحمدللہ مجھے نظر آ رہا ہے، ہاں بلکہ اشاری چہرے کے تاثرات بھی نظر آ رہے ہیں، اتنی روشنی ہے۔ میں اب بھی چہرے دیکھ رہا ہوں،
اور بعد میں بھی دیکھوں گا کہ کس چہرے پہ کیا لکھا جا رہا ہے. جو ہی امیر کائنات اسے لے کے دہلیز مسجد پہ پہنچے, رسول نے اسے دیکھ کر آیت پڑھ دی, اکفرت بالذی خلقک ثم سواک رجلا, تو نے اس سے کفر کیا ہے جس نے تجھے خلق کیا. اب یہاں مقصر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ ہے, کیونکہ اللہ خالق ہے تو اس کا جواب کہ بچہ بھی دے سکتا ہے. جس کو علی لے گئے, اگر اس نے انکار کیا تھا اللہ کا تو پھر تو ہے اللہ. اور اگر انکار کیا ہے علی کا تو پھر تڑپ تو سکتے ہو, اس توقع ولایت سے نکل نہیں سکتے. پھر علی کی طرف اشارہ کر کے رسول کہہ رہا ہے اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تجھے خلق کیا. یا علی نے اپنے سے بڑی حجت کو واپس بلایا, یا اس کے بعد مولا حسن نے ایسا کیا. دوسری کسی معصوم کے ہم مثال ہی ایک جملہ ہے, کہا ہوا کسی عالم کا نہیں, کسی مجتہد کا نہیں, امیر کائنات کا ہے. مولا حمید نے خط لکھا تھا صفین سے واپسی پر اپنے بیٹے میرے مولا حسن کو. درج البلاغہ میں 180 خط درج ہیں مولا کے. 31واں مکتوب یہ بے شک درج البلاغہ میں کل پڑھ گیا ہوں. اس میں جملہ لکھا ہے مولا نے میرے مولا حسن کو, جاگنا اگر سمجھ میں آ گیا آسمان ہٹ جائیں گے, حجابات ہٹ جائیں گے, تمہیں کچھ نظر ضرور آئے گا. علی فرماتے ہیں وجدتو کا باوسی بل وجدتو کا کلی حتی کأن شیئا لو اصابک قد اصابنی وکأن الموت اتاک فقد اتانی. فرما حسن میں نے تجھے اپنا بعض حصہ پایا. میری بات یہاں نہیں رکتی, بات آگے ہے. وجدتو کا بعض, میں نے تجھے اپنا بعض حصہ پایا. آگے کہتے بل وجدتو کا کلی, نہیں میں نے تو تجھے اپنا کل کا کل پایا. پہلے باز کیوں کہا؟ میں ایک ٹکے کا بندہ, میں جانتا ہوں کہ باز اور ہے کل اور ہے. جو بابے علوم نبوت و شمدیت تھے وہ نہیں جانتا میں کیا لکھ رہا ہوں. باز لکھ کر بتایا کہ تو بیٹا ہے میرا, کل لکھ کر بتایا جو میں ہوں. فقط اصابنی, تو اس طرح میرا کل ہے کہ اگر کوئی تکلیف تجھے چھو جائے مجھے چھو گئی. کان الموت قد اتاک فقد اتانی, حتیٰ کہ حسن تو میرا یوں کل ہے کہ اگر تجھے موت آئے سمجھو علی مر گیا.
سارے جانتے ہی ہو نا، کیونکہ امامت کرنی تھی سلطان کربلا کی نسل سے، ٹھیک ہے نا؟ 10 امامتوں کا پیکر ہے حسین۔ اچھا تو کیا مولا حسن میں یہ صلاحیت نعوذ باللہ نہیں تھی کہ ان سے امامت چلتی؟ بولو نا یار، بولو گے تو بات بنے گی، تھی نا۔ اب یہ اس کی مصلحت ہے، اس کی مشیت ہے، یہ عالم ازل میں طے ہو گیا۔ اللہ نے کہا حسن حسین کی توہین ہوگی، کیونکہ حسین نے امام تو ہونا ہے نا، کیونکہ حسین کو امام بنا کے پھر واپس امامت لاؤں تیری اولاد میں، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یا تو یہ ہونا کہ تیرے بعد تیری اولاد میں چلی جائے تو پھر حسین کی امامت چاہتی ہے، اور اگر حسین کو امام بنا کے پھر موڑوں تو یہ حسین کی توہین ہے کہ اس کی اولاد میں کیوں نہ ہو، تو رہے گی اس کی اولاد میں۔ تیرا صلہ یہ ہے، تو آگے چلے گا، وہی حسین تیرے پیچھے چلے گا۔ ہاں، اور میں ذرا اپنے لفظوں میں اپنے اس شہنشاہ کو مبلغ ولایت کہتا ہوں۔ سرکار اصل میں تو بات در حقیقت ولایت کے مبلغ اپنوں میں کھڑے ہو کر شیعوں کے سامنے شیعہ منبر سے علی کی ولایت پہنچانا، اور دشمن کے دربار میں ولایت علی کی تبلیغ کرنا حسن کا شیوا ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ میں گیا تو راضی ہوں۔ تیسرا معاملہ جیو انداز کے اگلے والے دیں گے، کیونکہ کسی نے کہا بینکوں کے آگے بیٹھے ہیں، آپ کا بھی کبھی ہاتھ اٹھانا۔ دو مواقع میں تمہیں بتا چکا ہوں مجالس میں، دربار شام کے، اس میں ایک معجزہ بھی بتا چکا ہوں جو جنس بدلتی تھی مولا نے۔ ہاں، ان دو کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں اگر طبیعتیں تازہ ہیں تو۔ دربار شام میں ہے مولا حسن، مروان بن حکم، مغیرہ بن شعبہ، ولید بن عقبہ، عقبہ بن ابو سفیان، ان چاروں نے بڑے اپنے فضائل پڑھنا شروع کر دیے، اور جناب امیر کے بارے میں جو سخت سست کہہ سکتے تھے کہا۔ مروان تو یہاں تک چلا گیا کہ میرے شام یہ تیرا علم اور برداشت ہے کہ تو حسن کو برداشت کرتا ہے اپنے دربار میں، تو اجازت دے ابھی اس کا سر کاٹ دوں۔ بس اس کی بات یہاں پہنچی، کرسی اعلیٰ کے مالک نے کرسی چھوڑی۔ کیوں؟ یہ میں نے صرف تمہارے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ برف حقیقت یہ ہے کہ عرش کے مالک نے کرسی چھوڑی۔ ہاں، جو کچھ وہاں میرے مولا نے کہا ہے تو تمہاری سیاست ایمانی کے لیے پیش ہے۔ میرے مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی میرے مولا نے، جانتے رہنا تاکہ مجھے اپنے انتخاب پر افسوس ہو۔ فرماتے ہیں تب تاخیر علیہ، میرے سامنے فاقر اکرم العرب ولنا الفقر والنسب والسماوة عند الحسب من خير شجرة أنبتت فروعا ناضية وأصنافا زاكية وأبدانا قائمة فيها أصل الإسلام وعلم النبوة فعلونا حين شبح بنا الفقر واستدل
حين امتنع بنا العلم يا مروان جبنا وحورا قد زعمت عني مدحت نفسي وانا ابن رسول الله وقد شمخت بقلبي وانا سيد شباب اهل الجنه. آج عظمت اللہ اللہ اکبر سر کھانا بہتر دیکھا فرما اللہ تعصبتو سقلت کا امو کا قبل عن عربی کا بالحبار بعاصم کا بمیسم تستغنی به عن اسم کا فحلق تلم وجدته على قدر امراته کا وإذ قلت وإيابك في النهاب والملوك أفي اليوم الذي رجعت مهزوما والحجرت مذعورا فغنيمتك هزيمتك كفحا لك ما أغلظ جلدة وجهك. ثم مال إلى مغيرة بن شعبة فقال يا أول سقيف لست من قريش فأفاخرك وقد جهلتني وأنا ابن خير الإمام السيد النساء قد خصنا رسول الله بعلم الله عز وجل وعلمنا تأويل القرآن ومشكلات الأحكام لنا العزة الغرباء والكلمة العليا والفضل والصلاة وأنت عبد عبكر أنت من قوم ليس لهم في الجاهلية لم يثبت لهم نسب لا ليس لهم في الإسلام نصيب فقد زعمت وأشرت إلى وصي خير الأنبياء وهو بذاتك عالم بخورك أبصر وأنت للرد عليك منه أحدا هيهات لم يكن ليتخذ المضلين عضدا. آدم کا کیا ہے مولا نے فرمایا میں اس کائنات کے جوہر خاندان سے ہوں جس سے ہر خیر خیر مانگتی ہے. میرا نانا حجت ہے میرا بابا حجت ہے اس کو چھوڑ دو. میرے پچھڑے آبا و اجداد کو دیکھو. آبا اکرم العرب عرب کے مکرم ترین لوگ ہیں جو میرے آبا و اجداد ہیں. لنا الفخر والنسب ایک میں ہی تو ہوں جو بھرے میدان حشر میں اپنے نسب پہ فخر کر سکتا ہوں. نسب کہتے ہیں خاندانی شرف کو, حسب کہتے ہیں ذاتی شرف کو. مولا کہتے ہیں جب حسب بیان ہو رہا ہو تو ہمارا ہی تو نسب فیاض ہے جو حسبوں کو فیض دیتا ہے. اللہ اکبر. من خیر شجرۃ انبتت فروعا نامیۃ واسماء ذاکیۃ. فرمایا میرا اس شجر سے تعلق ہے جس سے اتنی بلند شاخیں نکلتی ہیں جو آسمان سے گزر جائیں اور جس پر پھل وہ لگتا ہے جو ذکی ہے. اسمار ثمر کی جمع اسمار اسمار ذاکیۃ اس کا ثمر ذکی ہے. اور قرآن پر چیلنج کر کے بعد میزان مصحف میں توڑی ہوئی. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ سے پہلے تک کسی نبی کو ذکی نہیں کہا سوائے عیسیٰ کے. چیلنج ہے کل حافظوں سے پوچھ لینا علماء سے پوچھ لینا کہ کیا کسی اور نبی کو ذکی کہا؟ بس عیسیٰ کو. جبریل جب مریم سے کہہ رہا تھا ڈر نہیں انما انا رسول ربک لأحفظک غلاما زکیا, میں تیرے رب کا رسول ہوں بھیجا ہوا ہوں تجھے فرزند زکی دینے آیا ہوں. میں جب مفسرین سے پوچھتا ہوں عیسیٰ کو زکی کیوں کہا, جواب ملا چونکہ نطفے سے نہیں. یہاں نطفے کی آلودگی نہیں اس لیے زکی.
جنت کا شجر وہ ہے جس پر لگنے والا ہر پھل زکی ہے. بس اس کے اندر والے بھائی جی بلوان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہاں دربار میں بیٹھ کر اپنی بے وجہ تعریف کرتا ہوں, اپنی بے سبب فضیلت بیان کرتا ہوں. میں ایسی باتیں وہ کرتا ہے جو کچھ نہ ہو. اما نحن اہل بیت الرحمت وموطن الکرامت وموضع الخیارت وکنز الایمان وروح الاسلام وسیف الدین. ہمارا تو پورا گھر وہ ہے جو اہل بیت رحمت ہے, جو ہر معجزے کی کان ہے. وموضع الخیارت جو اللہ کے چناؤں کی جگہ ہے, جو ایمان کا خزانہ ہے, جو اسلام کا نیزہ ہے, جو دین کی تلوار ہے. یا اصل الاسلام وعالم النبوت, ہماری شجرہ وہ ہے جس پر نبوت کا علم لگتا ہے. سلمان نے امیر شام سے میں نے بتایا نا, کہا تھا کہ اگر تیرا حلم اور برداشت نہ ہو تو میں ابھی اس کا سر کاٹ لوں. کیوں؟ وہ لوگ ہیں اب لڑنے جاتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں تو غنیمت کے ساتھ, ان کے بعد غنیمت ہوتا ہے, غنیمت کے ساتھ ہمارے قیدیوں میں بادشاہ ہوتے ہیں. اب ذرا مجبوری ہے, بیٹھک نہیں منبر ہے. جی مجلس ممبر ماحول کے آداب کا تقاضا ہے. میں میرے مولا حسن شرمندہ ہوں, میں وہ ترجمہ نہیں کر پاؤں گا یہاں جو تو نے وہاں فرمایا. اشارہ ہے سمجھ سارے جاؤ گے. فرمایا اسد اللہ کے بیٹے کو قاتل کی دھمکی دینے والے. اب اگر اس جملے کے بعد بھی کوئی چہرہ یوں رہا تو میں سمجھوں گا چل مر رہا ہے وہ حسن کے جشن سے. فرمایا او اسد اللہ کے بیٹے کو قاتل کی دھمکی دینے والے, تو نے اس کو قاتل کیوں نہیں کیا تھا جو تیری خوابگاہ میں موجود تھا؟ اسد اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دیتا ہے, اسے کیوں نہ مارا؟ جہاں غیرت پہ قتل بنتا بھی تھا. اور ہاں, اور میں مولانا نے یہ فرمایا تھا اللہ تسمت سقطت کا امت, یہ جملہ بولنے سے پہلے میرے بابا نے کہا تو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو چپ نہیں رہ سکا نا. میں تو اپنی کریمی کے دامن میں چھپائے بیٹھا تھا.
بالحوائج، لے میں تجھے وہ داغ لگانے لگا ہوں جو تجھے نیند میں ٹہلایا کرے گا۔ جی تو سوتے میں ڈر جایا کرے گا، وہ آشما کا بے سمجھ بستگنی پہ ہی یعنی اس میں، اور تجھے وہ نشان لگانے لگا ہوں کہ تیرا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بازار میں چلے گا لوگ پہچانے گے وہ بے غیرت جا رہا ہے۔ ارادے فرمایا وَأَمَّا إِيَابُكَ بِاللِّحَابِ وَالْمَلُومِ، اور یہ جو تو کہہ رہا ہے ہم کس جنگ سے بھی لوٹے، غنیمت کے ساتھ لوٹے، قیدیوں میں بادشاہ تھے، ابھی یوم الذی ولیت مہزوما، کہ تم نے اس دن کی بات کی ہے جب تم میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا۔ مضرورا، بے شک کسی اور سے ترجمہ کرا دینا، یہ اس دن کی بات ہے جب تو بھاگتا آگے تھا، خوف سے تیرے قدم بڑھتے پیچھے تھے کہ کہیں آگے کوئی دشمن نہ ہو، غنیمتوں کا ہزیمتوں کا، اس دن تیری غنیمت تیرا فرار کرنا تھا۔ اللہ اکبر، اور یہ کہتے تو نہیں نا، پھر میرا والا مڑا مغیرہ کی طرف، جملہ ہے حق ہے، فرق اس کا ظاہر، یہ جملہ نہیں۔ مجھے جب کبھی زندگی کے جس موڑ پہ علی کے ولیات کا یہ خطبہ یاد آتا ہے تو اللہ کی قسم جو میں وجد دیتا ہوں نا اس کو تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ فرمایا الصغير لست من قريش فأفاخرك، فرماتے قبیلہ بنو ثقیف کے کانے، اس کی ایک آنکھ تھی یا اول ثقیف، اور قبیلہ بنو ثقیف کے کانے، تو عین اللہ کے بیٹے کے آگے بولتا ہے۔ اب یہ دیکھو، ملک دوسرا، دربار دوسرا، حکومت دوسری، لگتا ہے حاکم حسن ہے سامنے ریت ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے حاکم ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ کیا استعارہ ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا حسن تلویح ہے، کیا بدائے و ثنائے کی سلاست ہے، اور قبیلہ ثقیف کے کانے عین اللہ کے بیٹے کے سامنے فخر کرتا ہے۔ انت من قوم لم یثبت لهم فی الجاہلیۃ نسب ولیس لهم فی الاسلام نسب، تیرا تو تعلق اس قبیلے سے ہے کہ دور جاہلیت میں جل گئے شجرے کا ہی پتہ نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، یہ جملہ میری مرضی سے سن لو، وعدہ رہا کہو کہ تو اسی پر میں چھوڑ دوں گا، لیکن اس کو ایسے ہی سننا جیسے اس جملے کا حق ہے۔ تو
فرمایا قصور تم لوگوں کا کہاں، تمہارا واقعی قصور نہیں. ابو تراب سے محبت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تراب سے پیدا ہوئے ہوں. وظیفہ حلال کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ تراب سے پیدا ہونے والے ابو تراب سے محبت کرتے ہیں. اس دربار میں اکثریت ایسی ہے جو تیرے باپ سے محبت نہیں کرتی. تو کیا یہ انسان نہیں؟ فرمایا اور اللہ لہم صورت الانسانیت، اللہ نے انہیں انسانی صورت ادھار دے دی ہے، ورنہ شیطان کی نسل ہے. جواب دے گا اور مقصرہ دے لانے سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا نہیں؟ ایسے تو ماں جنت کی زبان سے رسول نے نہیں کہہ دیا تھا کہ حسن تم میرا بدن ہے. ہاں تم میری خوشبو ہے. میں نے کہا سب کہہ دیا ہے اور اکثریت کے سروں سے یہ جملہ تیر گیا کیونکہ خوشبو لگائی ہے. کسی کو گلاب کی خوشبو پسند، کسی کو خس، کسی کو موتیا. رسول کہہ رہا ہے حسن تو میری خوشبو ہے. ایک عموی اور ایک ہاشمی آپس میں بحث ہے. عموی کہتا ہے میرا خاندان زیادہ سخی ہے، ہاشمی کہتا ہے سخاوت سکھائی ہم نے ہے زمانے کو. آخر میں بات یہاں پہنچی، انہوں نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں 10 ہاشمیوں سے سوال کرتا ہوں میں، 10 عمومیوں سے سوال کر تو، پھر کسی چوک میں جمع ہوں گے. جس کے ہاں زیادہ مال ہوگا اس کا قبیلہ زیادہ سخی. یہ بندہ پہلے جو ہاشمیوں والا تھا میرے مولا حسن کے پاس آیا، مولا میری کچھ مدد کیجیے. مولا نے کہا اسے 10,000 بکریاں دے دو. اور اسے 1,00,000 دینار دے دو. پھر مولا حسین کے پاس آیا، مولا میری کچھ مدد کیجیے. فرمایا میرے پاس آیا ہے سیدھا یا پہلے کہیں گیا تھا؟ میں مولا حسن کے پاس گیا تھا. کہا کاش پہلے ہی تھا تھا. اب چونکہ میرا بھی امام ہے حسن، مجھ پر بھی حجت
عزت ہے، میرا بڑا بھائی ہے، میں اس سے بڑھوتری نہیں کر سکتا، فرمایا ایک کم 10,000 بکری دو اسے، اور ایک درہم کم لاکھ دینار دو، لے لیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس پہنچا، سرکار میری کچھ مدد کیجیے، فرمایا میرے پاس ہی دے آئے ہو یا کہیں اور بھی گئے تھے؟ نہیں، دونوں سرداروں کے پاس گیا تھا، کہا پہلے ادھر آتے تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہ تھی، 2 بکریاں کم دو 10,000 میں سے، میں اپنے سرداروں سے آگے تو نہیں نکل سکتا، اور 2 دینار کم دو لاکھ میں سے، اب 3 دینار کم، 3 لاکھ دینار، اور 3 بکریاں کم 30,000 میں سے لے کے، اور وہ جو گیا 10 کے پاس، ہر ایک نے 1,000 دیا، لے گیا کہ دیے 10,000، اس نے کہا رب محمد کی قسم 3 دروازوں پہ گیا ہوں، 7 رہ گئے ہیں۔ ہاں میں خوش، تم نے یقیناً اپنے سردار، اپنے شہنشاہ کی جشن منانے کا حق ادا کر دیا، لیکن فائدہ اپنا کیا۔ یہ ضرب یہ تازی نہیں، اغراق نہیں، کتابوں میں پڑھے ہوئے جملوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ رعایا ہو تم حسن کی، اپنی رعایا ہونے کا ثبوت دے رہے ہو، اور وہ آسمان سے فرشتے چھانک چھانک کے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو ہلالی یوں ہوا کرتے ہیں۔ دینار کم 3 لاکھ، اور 3 بکریاں کم 30,000 اس کے، اور اس کے پاس صرف 10,000، وہ بھی 10 بندوں سے دیا ہوا، انہوں نے یہ 3 دروازوں کی خیرات ہے فرما دیا ہے۔ انہوں نے جو لفظ اس نے کہے میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا، ہمیں باقی آداب کا تقاضا مجھے روک رہا ہے، بڑا سخت سست کہا اس نے اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، کہتے ٹھیک ہے بابا میں ہار گیا، چلو آزمائش ہو گئی، اب میں امویوں کو مال واپس کرتا ہوں، تو ہاشمیوں کو کر دے۔ امویوں نے لے لیا، تینوں نے کہا دے کر لینا ہمارے خاندان کی عادت۔ دے کر پھر لینا نہ خدا کی عادت ہے۔ اصل سے لے کر ابد تک، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، جن سے بشر انسان سے ملک تک، جتنے عالمین اللہ نے خلق کیے، ہر مخلوق کی سانسوں کا حساب، رزق کا حساب، ہر شے کا ذکر لوح محفوظ میں، اور علی کا بیٹا کہہ رہا ہے یہ ہمارے علم کا حصہ ہے۔ آخری کتاب والا ذرا سر اٹھانا، ہاں پوری مجلس تم نے مرضی سے سن لی، اب یہ جملہ غزل بھر کے مرضی سے سنو، تمہارا جلدی بتائیے آپ کا کرم کیا ہے؟ فرمایا کرم جنت، ہمارا کرم جنت ہے۔ اگر استحقاق کی بات آئے، اندر والوں خدا کے لیے جاگنا، یہ ٹھیک ہے تھک جانا شیوا تو شرکت ہے، انسان ہی تھکا کرتے ہیں، مخلوق کی صفت ہے تھک جانا، یا وہ نہیں تھکتا عرش پر، یا 14 نہیں تھکتے فرش پر، تھک ضرور ہے، لیکن جملہ خدا کے لیے یہاں لکھ کے بس میں دعا کے ہاتھ کھڑے کرنے لگا ہوں۔ حسن نے فرمایا جنت کرم ہے ہمارا، اگر حق پہ بات آئے تو سوالی تجھے یاد نہیں، جنت میں بیٹھا بٹھایا آدم نکل گیا تھا۔ آدم جنت میں تھا، نکل گیا، پتا چلا کہ استحقاق نہیں تو نکلا۔ یہ ہمارا کرم ہے کہ جس دل میں ہمیں اپنا پیار نظر آتا ہے ہم جنت ہبا کرتے جاتے ہیں۔
اچھا نعرہ جیسے تیرے میرے گھر سے آٹے کی تھالی خیرات ہوتی ہے، ان کی خیرات کا نام جنت ہے۔ بس اس گھر میں شک نہ کر، موجہ ہی موجہ۔ جی، اور اگر سجدوں میں گھمنڈ ہو تو کوئی شیطان سے زیادہ سجدے نہیں کر سکتا۔ اور اسی کے ساتھ دعا ہے میری کہ ذات واجب آپ سب لوگوں کو ایسے راتعداد جشن منانا، سننا اور ہم گناہگاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ بارہا بتایا ہے اور آج پھر دوہرا کے بتا رہا ہوں کہ اس گھر کی جب کوئی خوشی ہو وہ ان کی نہیں ہوتی، وہ اس کی ہوتی ہے۔ ہاں، جو بے دل ہو کر بھی اپنے دل میں ان کا پیار جسائے رہتا ہے، اور جس دن اللہ خوش ہو خود کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں، بس یہی کہو، اے مالک تیرے جواب کا دوسرا نام ہے حسن، تو اپنی تجلی جواب کے ظہور پر جتنا خوش ہے اور اس خوشی میں جو اڑا سکتا ہے ہماری جولی میں ڈال دے۔ صرف رشک نبھا رہا ہوں لوگوں کی تسلی کے لیے کہ آپ نے جو بھی اولاد ہیں اس سردار کی آمد کا صدقہ انہیں اولاد نرین آتا ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفا ملے، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو، جو بے گناہوں میں قید ہیں انہیں رہائی نصیب ہو، جبھی مومنین مومنات کے جو حاجات فضائحات شریعت کے نزدیک جائز میں پورے ہوں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ ہمارے وارث کا جب ظہور ہو۔ اللہم صل ولی کا حجت بن حسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعات وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذرينا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد المعلم